أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جس نے اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، آپ اللہ کی کاریگری میں کوئی خلل نہیں دیکھیں گے. آپ نگاہ پھیریں کہ آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی پھٹن نظر آتا ہے، پھر بار بار دیکھیں. نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر آپ کی طرف لوٹ آئے گی، مگر آسمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. تفسیر: ان دونوں آیتوں میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے. انہوں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا ضروری ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، یاری کریں، ان کی ضروریات کا انتظام کریں. چنانچہ اللہ نے زمین پر تہ بتہ مضبوط 7 آسمان بنائے اور اس چھت کو جگمگاتے ستاروں سے مزین کیا، آراستہ کیا، اور آسمان کی چھت اتنی اونچی بنائی کہ اس کی اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تاہم وہ زمین کے کناروں سے ملتا نظر آتا ہے. جب دور سے دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان زمین سے لگا ہوا ہے، ایسا نظر آتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خیمہ ہے جو زمین پر تان دیا ہے. انسان اس قدرتی گھر میں آرام سے زندگی گزارتا ہے، اور یہ خیمہ اتنا مضبوط بنایا ہے کہ لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی نہ اس میں کوئی پھٹن پڑا، نہ اس کا رنگ پھیکا پڑا. ہم چھت بناتے ہیں تو کچھ مدتوں کے بعد اس میں پھٹن پڑ جاتی ہے، شگاف آنے لگتا ہے، دیوار میں پھٹن نظر آنے لگتی ہے، چھت میں پھٹن آنے لگتی ہے. گھر کا جو کلر ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، کچھ مدتوں کے بعد وہ پھیکا پڑنے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ نے جو آسمان بنایا ہے اس میں کبھی کوئی پھٹن نہیں پڑا اور اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑا. انسان اس کو بار بار دیکھے اور غور کرے، اسے اللہ کی کاریگری میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، بلکہ انسان دیکھے گا کہ وہ برابر ہے، نہ ہیر پھیر ہے، نہ مخالفت، نہ ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ جوڑ توڑ، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کمی. اللہ نے آسمان کو اس طرح سے مضبوط اور تمام کمیوں سے محفوظ بنایا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے بنائے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں جانی جا سکتی، البتہ بنانے کا مقصد واضح ہے، صاف ہے۔ جیسے مکان پر اوپر کی منزل بناتے ہیں تاکہ تپش اور گرمی نیچے نہ آئے، اسی طرح 7 آسمان بنائے اللہ نے تاکہ عالم بالا کے زیادہ اثرات زمین پر نہ آئیں۔ اور اگر 7 آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں تو ان کا مقصد آسمان کی مضبوطی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا، سنوارا، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں یعنی کافر سرکش جنات کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ستارے 3 فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی زینت، نمبر 2 راہ پانے کے نشانات، نمبر 3 شیطانوں کی مار۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے انسان، جنات اور فرشتے سب جنت تک جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سب کو آنے کی اجازت تھی، جا سکتے تھے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو زمین میں پیدا کر کے جنت میں اللہ نے بسایا تھا، اور ابلیس نے جنت میں پہنچ کر ان کو بہکایا تھا۔ پھر دونوں کو آسمان سے نیچے اتارا۔ اب انسان آسمان کے قریب نہیں جا سکتا، اور جنات انسان کی بنسبت لطیف ہیں، وہ فضا میں آسمان کے قریب جا سکتے ہیں، اور وہاں فرشتوں میں زمینی معاملات کے سلسلہ میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو تاروں سے مارا جاتا ہے، سورہ صافات میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ شیاطین کے لیے دنیاوی عذاب ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ شیاطین کے لیے دنیاوی عذاب ہے کہ ان کو تاروں سے مارا جاتا ہے۔ جب شیاطین سرکش جنات، کافر سرکش جنات وہاں باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے، کافر سرکش جناتوں کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ۔ اور ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا، دوزخ کا عذاب ہے، اور دوزخ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تفسیر: شیاطین ہی کے لیے، کافر انسانوں کے لیے، شیاطین ہی کے لیے نہیں بلکہ کافر انسانوں کے لیے بھی آخرت میں دوزخ کی سزا تیار ہے۔ صرف شیاطین کے لیے نہیں بلکہ جو کافر انسان ہیں ان کے لیے بھی آخرت میں دوزخ کی سزا تیار ہے۔ اور دنیا میں بھی ہلاکت سے کافر انسان محفوظ نہیں ہے۔ طرح طرح کے عذاب دنیا میں بھی اللہ تعالی کافر انسانوں کو دے سکتے ہیں۔ زمین دھس سکتی ہے، تباہ برباد ہو سکتے ہیں۔ پتھریلی ہوا اللہ تعالی چلا سکتے ہیں، پانی کو بھیج کر کے، طوفان اور سیلاب کو بھیج کر کے اللہ غرق کر سکتے ہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے بھی لوگ گر سکتے ہیں۔ تو یہ رہی مختصر 4 آیتوں کی تفسیر۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں تفسیر میں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا سمجھنے والا بنائے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔